اسٹارٹنگ فرام یو سینیٹر صاحب، بڑا اہم ایک تو اجلاس چل رہا تھا اور اب تو میرے خیال میں ختم ہی ہو چکا ہے. کیا اس کے اندر غور کیا ہو رہا ہے؟ کیا چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہے؟ ملکی حساب سے کچھ اب مینج کیا جائے گا توانائی کے بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا بین الاقوامی سطح پر کچھ چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کے مطابق فیصلے ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دونوں معاملات کو جو ہے وہ ریویو کیا جا رہا ہے. ایک تو ظاہر ہے ہمیں یہ بات اب سمجھنی پڑے گی کہ ہمارے جو مینز ہیں انہی کے اندر ہمیں اب زندہ رہ سکتے ہیں، ہم اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے. اور اس کے اندر انرجی کا جو ایشو ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے. جب بھی $10 پر بیرل آئل کی قیمت بڑھتی ہے تو پاکستان کا امپورٹ کا بل $2 بلین بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ $60 پر بیرل سے 120 پہ آ گیا، یعنی کہ $12 ارب کا امپورٹ کا بل اگر آپ اسی طرح کنزیوم کریں جس طرح آپ پہلے کر رہے تھے. اوکے، تو وہ ایک بات ہے جو کہ ظاہر قوم کے سامنے ہے. ہم تقریباً 15% اپنا آئل پروڈیوس کرتے ہیں، جو ہماری OGDCL PPL اور دیگر کمپنیاں ان کے تقریباً وہ 1 لاکھ بیرل پر ڈے اور تقریباً کنزمپشن 5 لاکھ ہے. تو آپ دیکھ لیں یعنی کہ کوئی 15-20% کے قریب ہم لوگ اپنا کرتے ہیں اور باقی سارا امپورٹ ہوتا ہے. اور خالی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو امپورٹ کرنے کے لیے کوئی سورسز سپلائی کے، وہ بھی ایک بڑا چیلنجنگ کام ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم اپنے فورن ایکسچینج کا جو ہمارا جو ہے ایک بلک جو ہے وہ اس میں جاتا ہے، اس کو ہم نہیں جو ہم نے فورن ایکسچینج کے اپنے ریزروز بلڈ کیے ہیں ان کو اب ہم جو ہے وہ مزید کنزیوم نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر ہم نے ان کو کیا تو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ کو روپے کو ڈیویلیو کرنا پڑے گا اور اس سے بڑی مہنگائی آئے گی. ایک چیز یہ ہے کہ ویسے تو ابھی ظاہر ہے کہ جو خطے کے حالات ہیں اس میں تحریک انصاف کے حوالے سے ویسے ادروائز ڈسکشن نہیں ہو رہی، لیکن بعض جو دوسری جانب کے جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی جب اس وقت $140 یا $150 پہ تھا تو اس وقت قیمتیں اتنی بڑی تھیں، اب قیمتیں کیوں بڑھا دی؟ حالانکہ حکومت کافی اماؤنٹ بیئر کر رہی ہے ابھی خود. اگر ایکچوئل میں قیمتیں بڑھانی ہوں تو ابھی بھی میرے خیال میں 400 کراس کر جائے آرام سے، 400-500. تو یہ کیا مطلب اس میں کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آئل کی جو اگر آپ اس کی پرائسنگ کو دیکھیں تو وہ 130 پہ 140 پہ ریئرلی جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، بہت دفعہ، لیکن وہ سسٹین نہیں کر پاتا اس $130-140 کو. وہ کچھ ہفتوں کے لیے یا مہینے کے لیے ہوتا ہے اور پھر وہ واپس آ جاتا ہے 80-90-100 60-50-60-30 پہ بھی چلا جاتا ہے. کبھی اس طرح بھی ہوا ہے پچھلے 10 سال میں کہ $30 پر بیرل ہو گیا. تو یہ ایک ہے، یہ ایک کیونکہ اب ایک سچویشن ایسی آ گئی ہے جہاں سے آئل کو واپس نیچے آنا اتنا آسان نہیں ہے. کیونکہ خالی یہ نہیں ہوا کہ آپ نے اسٹریٹ آف ہرموز بند کر دیا، جو انفراسٹرکچر تھا، جو آئل کو پروڈیوس کرتا تھا، جو مائن کرتا تھا، وہ انفراسٹرکچر بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا. تو اب ہمیں پری وار لیول پہ جانے کے لیے بہت ایک لمبی ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی اگر آج بھی جنگ ختم ہو جائے. اور خالی یہ آئل کا نہیں ہے کرائسس، یہ آپ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، یہ اس سے بڑا کرائسس فوڈ کا کرائسس ہے. کیونکہ جو آپ کے فرٹیلائزر پروڈیوسنگ کوئی 30% کیپیسٹی دنیا کی وہ ان ممالک میں ہے. اور جب آپ فرٹیلائزر پروڈیوس نہیں کر سکتے تو دیٹ بیسکلی مینس کہ آپ جو آپ کی کراپس ہیں وہ آپ کی کووڈ کے دنوں میں ہم بات کیا کرتے تھے نا کہ کسی بھی چیز کا امپیکٹ کلسٹرز میں ہوتا ہے. جی، تو وہ ویسے ہی یہاں پر بھی اس کا امپیکٹ وہ ایک کلسٹر میں آ رہا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے ہم پہ کہ پاکستان کا جو پانی آتا ہے ہمالیہ سے، کراکرم سے اور ہندو کش سے، ہمارا کوئی ڈیسیلینیشن پلانٹ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچرلی آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے فرٹیلائزر کی ہماری اپنی پروڈکشن ہے جو ہماری اپنی لوکل گیس کے اوپر ہے. تو ہمارا فوڈ کا اللہ کا شکر ہے اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا انرجی کا یہ جو پیٹرولیم ہے اس کا ایشو ضرور ہے. اور اس کو ہمیں اس کو ایک قومی نظر سے ہمیں دیکھنا پڑے گا بجائے اس کے اس کو ایک دوسرے پہ تنقید، کیونکہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یہ جو جنگ ہے، یہ ہم نے شروع نہیں کی، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے معاملہ، ایک انٹرنیشنل معاملہ چل رہا ہے.